وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ اور ایوب کو یاد کیجیے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر جو کچھ اسے تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال اور ان کی مانند ان کے ساتھ مزید بھی اپنے پاس سے بطور رحمت عطا کیے اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ ایوب علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایسی شدید آزمائش آئی کہ وہ بہت لمبی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور اس کی وجہ سے ان کے اہل و عیال بھی ان سے جدا ہو گئے، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے، مال مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ لیکن ایوب علیہ السلام نے ہر مصیبت پر صبر کیا، اپنے رب پر بھروسہ کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل کی، ان کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ انہوں نے پاؤں مارا تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ نمودار ہو گیا۔ حکم ہوا کہ اسے پیو اور اس سے غسل کرو۔ وہ مبارک پانی پینے اور اس پانی کے ساتھ غسل کرنے سے ان کی ساری بیماری دور ہو گئی، یعنی پانی ان کے لیے شفا کا باعث بن گیا اللہ کے اذن سے، اور وہ پوری طرح صحت مند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا فرما دیے اور اتنے ہی اور بھی دے دیے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب کو یاد کیجیے علیہ السلام جب اس نے اپنے رب کو پکارا۔ ندا کا لفظ ہے، نادا، ندا کہتے ہیں بلند آواز سے پکارنے کو، یعنی ایک دعا ہوتی ہے جو ہم چپ کے مانگتے، جیسے زکریا علیہ السلام نے مانگی، اذ نادى ربه نداء خفیہ۔ وہاں ندا کا لفظ ہے لیکن نداء خفیہ یعنی ایسی پکار تھی جو کہ چپکے تھی، لیکن یہاں پر صرف ندا کا لفظ ہے، نادا کا لفظ ہے۔ تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ دونوں طرح پکارنا چاہیے، دل ہی دل میں، چپکے اور بلند آواز سے بھی۔ رب ہر طرح سنتا ہے۔ کیا پکار کے کہا؟ انی مسنی الضر، یا رب مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ در سے مراد انسان کی جسمانی بدحالی ہے، بیماری، لاغری، بڑھاپا، یہ سب چیزیں در میں آتی ہیں۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ کتنا خوبصورت انداز ہے پکارنے کا، دعا کرنے کا، مختصر الفاظ ہے، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں، چند لفظ ہیں لیکن بڑے ہی جامع لفظ، اور کسی چیز کا مطالبہ بھی نہیں کیا، صرف رحم کی درخواست کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحم کا ایک طرح سے واسطہ دیا۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو کیا ہوا نتیجہ؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اس کی گریہ وزاری قبول کر لی۔ فَكَشَفْنَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اور جس تکلیف میں ہم نے اسے مبتلا کیا تھا اس سے عافیت عطا کر دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور جس طرح انہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل و عیال اور مال و دولت اور صحت اور عافیت عطا کی تھی، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی، بلکہ اور بھی زیادہ عطا کی، اور دنیا کی نعمتوں کے ساتھ اس صبر پر آخرت کے بڑے اجر و ثواب کا بھی وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی ہے، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا۔ اللہ نے گواہی دے دی کہ وہ صبر کرنے والے تھے۔ ہم صبر بھی کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ بھی صبر ہے یا نہیں، یعنی ہمارا صبر بھی صبر ہے یا نہیں، اس میں بھی ڈاؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے صبر کو مان لیا کہ صابر ہیں۔ نعم العبد، کتنا اچھا بندہ،
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر کرنے والا، غم سے گزرنے والا جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اور ساتھ ہی یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی دفعہ وہ دعا کر رہے تھے یا پہلی دفعہ وہ رب کی طرف انہوں نے رغبت کی تھی اتنے سال کی بیماری گزار کر، اور پہلے انہوں نے کبھی نہیں پکارا تھا۔ انہ اواب، وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے رب کی طرف، بہت زیادہ اپنے رب کو پکارنے والے تھے۔ پھر فرمایا رحمتا من عندنا، انہوں نے ارحم الراحمین کہا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا، رحمتا من عندنا، اپنے پاس سے رحمت عطا کی۔ اور یہ رحمت کیا تھی؟ اول شدید بیماری اور تکلیف اور آزمائش کے ساتھ ان پر رحم کیا، پھر انہیں صبر کی توفیق دے کر ان پر رحم کیا، پھر دعا قبول کر کے ان پر رحم کیا، پھر دعا قبول کرنے کے بعد صحت کے ساتھ اور مال و دولت وغیرہ لوٹایا اس کے ساتھ۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت تھی، رحمتا من عندنا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس رحمت کا ایک ظاہری مینیفیسٹیشن کیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار ایوب علیہ السلام برہنہ غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگیں، یعنی جیسے بارش ہوتی ہے۔ ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو؟ یعنی مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دل میں اس کی کوئی لالچ نہیں، کوئی رغبت نہیں، تمہیں اس کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس اللہ نے پہلے سے ہی بہت کچھ عطا کر دیا ہے، تو تم پھر کیوں یہ سمیٹ رہے ہو؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں تیری بزرگی کی قسم، لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیسے ممکن ہے، یعنی اس سے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ تو بندہ مومن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے اور استغنا بھی برتتا ہے، دل میں لالچ بھی نہیں رکھتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بن مانگے اس تک کوئی نعمت پہنچتی ہے تو اس کو اللہ کی رحمت سمجھتا ہے، برکت سمجھتا ہے، اور اس سے تکبر کرتے ہوئے بے نیازی نہیں برتتا یا ایسا زہد اور ایسا تکشف ظاہر نہیں کرتا کہ لے جاؤ اس کو، اٹھا لو اس کو، مجھے نہیں چاہیے، مجھے کیا کرنا ہے، میرے پاس آلریڈی بہت کچھ ہے، ایسا رویہ اختیار نہیں کرتا۔ یہ بھی شکر گزاری کا ہی ایک انداز ہوتا ہے، اور ان کے دل میں یعنی ایک طرح سے یہ شکر گزاری تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی انسان تو نظر نہیں آ رہا تھا جو ان پہ سونا برسا رہا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آ رہا تھا، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور جو چیز کسی لالچ اور کسی حرص کے بغیر انسان کے پاس آتی ہے تو اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھ کر شکر گزار ہونا چاہیے بندے کو۔ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور عبادت گزاروں کے لیے ایک نصیحت ہے اس واقعے میں۔ یعنی عموماً جو عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں اگر ان کی دعا قبول نہ ہو تو بعض اوقات وہ مایوس ہونے لگتے ہیں، اتنی دعا کی پھر کچھ نہیں ہوا، یا پھر یہ کہ بعض اوقات عبادت کی وجہ سے شیطان دل میں ایک عجیب سا خیال ڈال دیتا ہے کہ تم تو بہت نیک ہو اور تمہارا دنیا سے کیا تعلق، اور انسان صرف دنیا کو کریٹیسائز ہی کرتا رہے اور دنیا کو برا بھلا ہی کہتا رہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یعنی عبادت اور اللہ کی نعمت دونوں جمع بھی ہو سکتی ہیں، جیسے ایوب علیہ السلام پر جمع ہوئی تھی کہ وہ عبادت گزار تھے، اواب تھے، بہت زیادہ اپنے رب کو پکارتے تھے، اس کی طرف رجوع کرتے تھے، اور اواب جو ہوتا ہے صرف دعا نہیں کرتا بلکہ نماز اور دیگر نیک اعمال کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اس میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے پر اپنی رحمت فرماتا ہے، صحت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، تو ایسے میں وہ مزید شکر گزار ہوتا ہے۔ تو اس واقعے میں عبادت گزاروں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ اگر بیماری آ جائے، اگر تکلیف آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے، اگر مختلف چیزوں کے ذریعے انسان کی آزمائش ہو تو پھر کس طرح صبر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے فریاد پیش کی جائے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ انعام فرمائے تو کس طرح بہیو کیا جائے۔ کیونکہ بعض لوگ تکلیف میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرتے ہیں، لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی تو پھر کیا کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کو اپنا کارنامہ بتانے لگتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا اور ویسا کیا، یہ ایکسرسائز کی اور یہ دوا کھائی اور یہ طریقہ اختیار کیا تو اس وجہ سے مجھے یہ شفا ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس میں سے نکال دیتے ہیں۔ تو بندہ مومن کسی حال میں بھی، چاہے صبر ہو یا شکر ہو، وہ دونوں کیفیات میں رب ہی کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ حدیث میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ بھی آتا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اپنی آزمائش میں 18 برس بیمار رہے، 1-2 دن نہیں، 18 سال۔ قریبی اور دور کے لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا، ساتھیوں نے چھوڑ دیا، البتہ ان کے بھائیوں میں سے یعنی دینی بھائیوں میں سے 2 آدمی صبح و شام ان کے پاس آتے جاتے رہے۔
تو ایک دن ایک اپنے دوسرے ساتھی کو کہنے لگا، کیا تو جانتا ہے اللہ کی قسم ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا؟ اس پر اس کے ساتھی نے کہا، وہ کون سا؟ اس نے کہا، دیکھو 18 سال ہو چکے ہیں، اللہ نے اس پر رحم نہیں کیا کہ اس کی آزمائش اس سے ہٹا دے۔ کیونکہ بعض اوقات عبادت گزاروں کی جب آزمائش لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو بہت دین والے ہیں، اور یہ تو قرآن والے ہیں، اور یہ تو بہت نمازی ہیں، اور حج عمرے کرتے ہیں، اور پھر دیکھو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ان کے اوپر بھی اسی طرح کی بات ہوئی۔ جب وہ شام کو ایوب علیہ السلام کے پاس آئے تو ایک نے بے صبری میں وہ بات ذکر کر دی کہ وہ کوئی یہ کہہ رہا تھا تمہارے بارے میں۔ تو ایوب علیہ السلام نے ان کا الزام سن کر کہا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس طرح کی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں ہے۔ اب ریاکشن دیکھیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ 2 آدمیوں کے پاس سے میرا گزر ہوتا تھا جو آپس میں جھگڑ رہے ہوتے تھے، وہ دونوں ہی اللہ کا نام لیتے تھے، پھر میں اپنے گھر واپس آتا اور ان دونوں کی طرف سے کفارہ ادا کرتا اور اس بات کو ناپسند کرتا کہ وہ ناحق اللہ کا نام لے رہے ہیں، یعنی یہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ اللہ کا نام لے کے لڑ رہے ہیں، تو میں ان کی بخشش کے لیے صدقہ کر دیتا تھا کہ ان کی پکڑ نہ ہو اس پر، یعنی ایسے نیک انسان۔ بہرحال ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور بیماری ایسی تھی کہ جب وہ قضاء حاجت کے لیے باہر جاتے اور فارغ ہو جاتے تو ان کی بیوی ان کو ہاتھ سے پکڑ کر سہارا دیتی تھی حتیٰ کہ وہ واپس اپنی جگہ پر پہنچ جاتے، یعنی اتنے کمزور اور لاغر ہو گئے تھے۔ ایک دن وہ لیٹ ہو گئے اور ان کی بیوی ان کے انتظار میں رہی، اور اللہ نے ایوب کی طرف وحی کی، ارکز برجلک، یعنی باہر ہی گئے ہوئے تھے تو وہیں پر ارکز برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے۔ ادھر ان کی بیوی سمجھ رہی تھی کہ وہ دیر کر رہے ہیں، یعنی اپنی حاجت سے فارغ ہونے دیر ہو رہی ہے، اور وہ ذرا ہٹ کے کھڑی ہوں گی اور انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ واپس پلٹے تو اللہ نے ان کی تمام بیماریاں دور کر دی، اور وہ بہت حسین لگ رہے تھے۔ جب ان کی بیوی نے ان کو دیکھا تو پہچان نہ سکی، پوچھا، اللہ تمہیں برکت دے، کیا تم نے اللہ کے نبی جو بیمار ہیں انہیں دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم جب وہ صحت مند تھے تو تم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، میں وہی ایوب ہوں، یعنی اتنی دیر میں ہی تکلیف دور ہو گئی۔ اور کس سے؟ پانی سے۔ ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا تھا اور ایک جو کا۔ اللہ نے اس پر 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم والے کھلیان پر آ کر سونا برسانے لگا حتیٰ کہ وہ سونا بہنے لگا، اور دوسرا جو کے کھلیان پہ آ کے چاندی برسانے لگا یہاں تک کہ چاندی بہنے لگی۔ اس طرح اللہ نے ان کو مال بھی دیا اور دولت کثیر بھی دی، یعنی ان کی نعمتیں پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی، اگرچہ 18 سال کی آزمائش تھی۔ اس دوران وہ اللہ کے نبی بھی رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کے باوجود ان سے ان کی ذمہ داری نہیں لی بلکہ اس کو ادا کرتے رہے۔ اور ایک وفادار بیوی تھی اور 2 دینی ساتھی تھے جو آتے جاتے تھے، باقی سب چھوڑ گئے تھے۔ چونکہ اس کے آخر میں آیا ہے کہ ذکر للعابدین، اس کہانی میں، اس واقعے میں عبادت گزاروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے کہ اگر تکلیف آئے اور آزمائش آئے تو پھر کرتے کیا ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آزمائش نبی اور غیر نبی دونوں پر آ سکتی، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان پر آزمائش نہیں آ سکتی، نہیں، سب پر آ سکتی۔ انبیاء بھی آزمائے جاتے ہیں، بلکہ انبیاء کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، اور پھر جو ان سے قریب تر ہوتے ہیں، یعنی جتنے جتنے نیک ہوتے ہیں اس کے مطابق۔ اور پھر یہ ہے کہ جب تکلیف آئے تو واویلا کرنے کی بجائے انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے جب انسان اللہ کے خوبصورت ناموں یا صفات کے ساتھ گریہ وزاری کرتا ہے، اس سے مصیبت دور ہوتی ہے، اور مصیبت آنے پر اس کے گزر جانے کا انتظار کرنا چاہیے، اور انسان کو حوصلے میں رہنا چاہیے کہ آج تک جتنی تکلیفیں آئیں سب چلی گئیں، یہ بھی ایک وقت آئے گا تو چلی جائے گی، کوئی بھی مصیبت ہمیشہ کے لیے نہیں باقی رہتی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جو شخص تکلیف پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی انعام سے نوازتا ہے، اور آخرت کا اجر تو اس کے لیے لکھا ہی جاتا ہے۔ اور ہمیشہ انسان اپنے آپ کو اس تکلیف کے وقت یاد دہانی کراتا رہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔